الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجالب مبرور والمعتکر ملعون او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ روایت سیاستہ کی کتب میں سے ابن ماجہ میں موجود ہے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کاروباری جالب ہے، یعنی وہ آدمی جو کاروبار میں لوگوں کے سہولت اور آسانی کے لیے جو اشیاء ہیں، چیزیں ہیں، وہ اپنی دکان پہ لا کے رکھتا ہے اور ان کی ذخیرہ دوری نہیں کرتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ارشاد فرمایا کہ وہ مبرور ہے، یعنی اس اللہ کی رحمت کا مستحق ہے، اور وہ مرزوق ہے۔ مرزوق اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں، روزی میں برکت ڈالے گا۔ تھوڑی بھی آمدنی ہوگی تو اس میں اللہ تعالیٰ سکون اور چین اور قرار اور اطمینان اس کو دے گا، اور اس تھوڑی آمدنی میں بھی اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے گا۔ والمعتکر ملعون، اور جو چیزیں لے لے کر کے وہ ذخیرہ دوزی کرتا ہے اور اس انتظار میں لگا رہتا ہے کہ وہ مانگی ہوں پھر میں مارکیٹ میں لاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ معتکر جو ہے وہ ملعون ہے، وہ اللہ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو برکات کا حصول ہے اس سے وہ محروم ہے، اور اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ تو کاروبار میں دو کردار ہیں۔ ایک کردار یہ ہے کہ لوگوں کے لیے آسانی کریں اور لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ بھی عمدہ اور اچھا رہے، اور لوگوں کو فائدہ پہنچائیں اور ان کا بھی خیال رکھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ کے یہاں مقبول ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دے گا۔ اور جو کردار ذخیرہ اندوزی کر کے رکھنے کا ہے اور لوگوں کو لوٹنے کا ارادہ ہے، تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ملعون ہے۔ حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب چیزیں سستی ہوں اور جو व्यापारी اور کاروبار ان پہ ناخوش ہو، اور جب مہنگی ہوں تو اس پر خوش ہو، تو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے۔ تو یا انتظار کرتا رہے کہ چیزیں مہنگی ہوں تو پھر مجھے ہی فائدہ ہو، لوگوں کی ہمدردی خیر خواہی کا اس میں جذبہ نہ ہو، ان کو فائدہ پہنچانے کی یا ان کے ساتھ آسانی کا جذبہ نہ ہو، اور چیزیں مہنگی ہوں تو اس پہ وہ ناخوش یعنی خوش ہو، اور سستی ہوں تو اس پر ناخوش ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایسا کاروباری آدمی بھی اللہ کی رحمت سے دور ہے، محروم ہے، اور اس سے اللہ رسول ناراض ہے۔ تو کاروبار میں بھی ایک نیک نیتی ہونی چاہیے، اور گاہکوں کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی والا جذبہ ہونا چاہیے۔ تو ایک صاحب نے دکان کھولی تو 2-4 دن کے بعد پھر فوراً بند کر دی۔ تو کسی دوست نے کہا کہ کیا آپ اتنا کما لیا کہ اب آپ زندگی بھر کھاتے پیتے رہو گے، کاروبار بند کر لیا؟ کہا کہ نہیں، میں نے ایک نیت سے دکان کھولی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ میں نے سنا کہ کوئی کاروباری آدمی کے پاس گاہک وہ چیز واپس لے آئے اور خندہ پیشانی سے اس سے وہ واپس لے لے، اور اس پر ناراضگی کا اظہار نہ کرے، منہ نہ بنائے، اور اس سے لیتے وقت اس میں کٹوتی نہ کرے، تو اللہ اس سے ایسا خوش ہو جاتا ہے کہ اس نے گاہک سے چیز وہ واپس سے لے لی، خندہ پیشانی سے لی، خوش ہو کر کے لے لی، اور پھر اس کو پوری رقم دے دی، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو کر کے اس کے تمام گناہوں کو واپس کر لیتا ہے۔ تو آج مجھے ایسا گاہک ملا کہ وہ میرے پاس وہ چیز واپس لے آیا، میں نے خندہ پیشانی سے ہنستے ہوئے اس سے وہ چیز لے لی، اس کو پوری رقم دے دی، اور حضور کے حدیث کے مطابق اللہ نے میرے سارے گناہ لے لیے۔ اب مجھے کاروبار تجارت کرنے، دکان کھولنے کی ضرورت نہیں تھی، اس نیت سے میں نے کھولی تھی کہ میرے گناہ بخشے جائیں، اور مجھ سے گناہ اللہ تعالیٰ اس طرح واپس لے لے جس طرح میں نے اسے خندہ پیشانی کے ساتھ اس
سے وہ چیز واپس لی اور اس کو وہ رقم دے دی۔ تو الدین ہو نصیحت، دین جو ہے سراپا خیر خواہ ہمدردی کا نام، ہمدردی اپنے ساتھ بھی ہو، اپنے گھر کے افراد کے ساتھ بھی ہو، معاشرے میں جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ بھی ہو، اور قرآن کے ساتھ ہو، اپنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو، اور مسلمانوں کے ساتھ ہو، مسلمان حکمرانوں کے ساتھ ہو جو عادل ہو اور منصف ہیں، لوگوں کے خیر خواہ ہمدرد ہیں۔ تو دین نام ہے صرف اور صرف خیر خواہی کا، اگر وہ جذبہ دل میں ہے تو وہ اللہ والا ہے، اگر اس چیز سے ہم محروم ہیں تو پھر کتنی بھی عبادتیں کریں، ریاضتیں کریں، وہ قابل قبول نہیں ہیں، اللہ کے یہاں ان کی کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے، ہمارے دل میں وسعت اور کشادگی پیدا فرمائے، اور ہم اپنے لیے نہ دوسروں کے لیے زندہ رہیں، جئیں، دوسروں کو فائدہ نفع پہنچانے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہاں بھی رحمتیں ہوں گی تو آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی مغفرتیں ہوں گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔